سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 63۔ تلواروں کے سائے میں۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک تلواروں کے وار ہوتے رہے، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ اس وقت تک حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما اپنے اپنے دشمن مقابل کا صفایا کر چکے تھے، لہذا وہ دونوں ان کی طرف بڑھے اور عتبہ کو ختم کر دیا۔ پھر زخمی عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر لشکر میں لے آئے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لٹا دیا۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد صفرہ کے مقام پر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، انہیں وہی دفن کیا گیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف لوٹ رہے تھے۔ جنگ سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے صفوں کو ایک نیزے کے ذریعے سیدھا کیا تھا۔ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، یہ صف سے قدر آگے بڑھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر سے ان کے پیٹ کو چھوا اور فرمایا، سواد، صف سے آگے نہ نکلو، سیدھی کھڑے ہو جاؤ۔ اس پر حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اس تیر سے نہیں تکلیف پہنچائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق اور انصاف دے کر بھیجا ہے، لہذا مجھے بدلہ دے۔ آپ نے فوراً اپنا پیٹ کھولا اور ان سے فرمایا، لو، تم اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگ گئے اور آپ کے شق مبارک کا بوسہ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں جنگ سر پر ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ کے ساتھ زندگی کی جو آخری لمحات بسر ہوں وہ اس طرح بسر ہوں کہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے مس کر رہا ہو، یعنی اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو یہ میری زندگی کی آخری لمحات ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے، جس مسلمان نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو چھو لیا، آگ اس جسم کو نہیں چھوئے گی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جو چیز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو لگ گئی، آگ اسے نہیں جلائے گی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کر دیا تو فرمایا، جب دشمن قریب آ جائے تو انہیں تیروں سے پیچھے ہٹانا اور اپنے تیر اس وقت تک نہ چلاؤ جب تک کہ وہ نزدیک نہ آ جائے، کیونکہ زیادہ فاصلے سے تیر اندازی اکثر بیکار ثابت ہوتی ہے اور تیر ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح تلواریں بھی اس وقت تک نہ سونتنا جب تک کہ دشمن بالکل قریب نہ آ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ خطبہ دیا، مصیبت کے وقت صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتے ہیں اور غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صاحبان میں تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ صاحبان کے دروازے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کچھ انصاری مسلمانوں کے ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے تاکہ دشمن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے سے روک سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہاں سواریاں بھی موجود تھیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ سوار ہو سکیں۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے مجمع رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ عامر بن خضرمی نے انہیں تیر مار کر شہید کر دیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر کر یوں دعا کی، اے اللہ، اگر آج مومنوں کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبان سے نکل کر صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور انہیں جنگ پر ابھارنے کے لیے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے،
جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور ہمت کے ساتھ لڑے گا، ان کے سامنے سینہ تانے جمع رہے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ الفاظ سن کر کھجوریں ہاتھ سے گرا دی اور بولے، واہ واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ان کافروں میں سے کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہتے ہی تلوار سونت کر دشمنوں سے بڑھ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عوف بن عفرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، بندے کی کس عمل پر اللہ کو ہنسی آتی ہے؟ یعنی اس کے کون سے عمل اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مجاہد زرہ بختر پہنے بغیر دشمن پر حملہ آور ہو۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے جسم پر سے زرہ بختر اتار کر پھینک دی اور تلوار سوڑ کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت معبد بن وہب رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کر جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف تھے، یعنی ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کی بہن کے خاوند تھے۔ جنگ کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور مشرکوں پر پھینک دی۔ ایسا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا۔ کنکریوں کو مٹی میں پھینکتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے خراب ہو جائیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ آئے ہیں، اے اللہ ان کی دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کوئی کافر ایسا نہ بچا جس پر وہ کنکریاں نہ پڑی ہو۔ ان کنکریوں نے کافروں کو بدحواس کر دیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے، انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ کنکریوں کی مٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اے نبی، کنکریوں کی مٹی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی شکست کا جانے کے بعد اعلان فرمایا، مسلمانوں میں جس نے کافر کو مارا ہے اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ وہ کافر جو بھاگ کر نہ جا سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ پہلے خود باپ نے بیٹے پر وار کیا، لیکن یہ وار حضرت عبیدہ بن رضی اللہ عنہ بچ گئے اور خود اس پر وار کیا جس سے وہ مارا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں نہ دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور رسول کے خلاف ہیں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے یا بھائی یا خاندان میں سے کیوں نہ ہو۔ اس جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا لیا۔ اسلام سے پہلے مکہ میں یہ شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا دوست رہا تھا، اور یہی وہ امیہ بن خلف تھا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بے تحاشا ظلم کرتا رہا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان دونوں کو لے میدان جنگ سے گزر رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر امیہ بن خلف پر پڑ گئی۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی۔